अस्सलाम वालेकुम। आबो हवा और मौसम के साथ मैं हूं अरशद महमूद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माह अप्रैल में आबो हवा कैसी रहती है और मौसम कैसा रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, आबो हवा अमूमन कैसी रहती है अप्रैल में? देखिए अर्शद, ये जो अप्रैल का महीना है ये भी एक ट्रांजिशन मंथ है। नॉर्मली तो इसे हम स्प्रिंग का महीना कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके आगाज़ में ही जो है वो गर्मी की जो है हिद्दत, उसकी तपिश का एहसास होना शुरू हो जाता है। और वो जो सिलसिला है पाकिस्तान के जो साउथ के इलाके हैं, जिसमें सूबा सिंध है, सूबा बलूचिस्तान के इलाके हैं, साहिली पट्टी है, इसके अलावा जो हम के साउथ पंजाब का इलाका स्पेशली चोलिस्तान वगैरह और ज़ेनी खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों में जो है वो दिन के औकात में दर्जा हरारत में जो है वो इंक्रीज़ आता है, वो 6 से 7 डिग्री का इंक्रीज़ आता है। और जो सेंट्रल पार्ट है सिंध के, जिसमें मोनजोदड़ो, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, यहाँ पर टेम्परेचर 35 क्रॉस कर जाता है। अच्छा। दिन के औकात में। और इसी तरह थरपारकर है, चोलिस्तान है, यहाँ पर भी 35। और वो सिलसिला 10 अप्रैल के बाद ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बाद ये टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा जी। और इसी तरह जो हम सेंट्रल पार्ट बात करते हैं बलूचिस्तान के या साउथ वेस्ट पार्ट, जो इसमें तुर्बत, केज, नुकंडी, दालबंदी इनका एरिया है, जो चौगी डिस्ट्रिक्ट मशहूर है, और लसबेला के कुछ हिस्से हैं, यानी उसमें कुछ तहसीलें हैं, वहाँ पर भी टेम्परेचर में इसी तरह 35 और बाद औकात 40 को क्रॉस कर जाता है अप्रैल के लास्ट में। जहाँ तक हम बात करें शुमाली हिस्सों में, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान है या बलाई खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ तो टेम्परेचर नॉर्मली 30-31 तक तो अप्रैल के एंड तक पेनिट्रेट करते हैं दिन। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है टेम्परेचर कंफर्टेबल है, यानी रहते हैं ना अमूमन, क्योंकि बारिशों के जो सिलसिले हैं, मगरबी जो सिस्टम हमारे होते हैं, जो वेस्टर्ली डिप्रेशन हैं वो मूव करती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ पर जो है सम टाइम 0 से बिलो भी हो जाते हैं। इवेंट के बाद पहाड़ों पे बर्फ़बारी के 1-2 सिस्टम प्रिवेल करते हैं, जबकि जो आपका पोठवार का इलाका है या आपका जो नॉर्थ ईस्ट जो पंजाब है, जिसमें सियालकोट, लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न वगैरह के इलाके हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो 30-35 के दरमियान जो है वो अप्रैल में रहता है। और बारिशें जो अमूमन हैं वो तो आलमोस्ट ये महीने में इतनी ज़्यादा नहीं होती। साउथ में तो एक आध सिस्टम जो है पेनिट्रेट करता है सिंध को या साउथ पंजाब को, जो असरअंदाज करता है, जबकि बलूचिस्तान में भी कोयटा, योब, कल्लात और खुजदार, ये जो हैं चमन वादी, जो चमन के इलाके हैं, वहाँ पर 1 से 2 वेस्टर्न सिस्टम पेनिट्रेट करते हैं, हल्की बारिश होती है। लेकिन जो शुमाल में अगर हम बात करें, जिसमें स्पेशली हम पोठवार का इलाका है या सेंट्रल पार्ट ऑफ पंजाब है, फैसलाबाद, टोबा, टैक्सिंग और ये इलाके हैं, इसके अलावा हम अगर गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न की बात करें, सरगोदा डिवीज़न वगैरह, मियाँ वाली, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो मालाकंड डिवीज़न वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो 2 से 3 सिस्टम नॉर्मली पेनिट्रेट करते हैं, शॉर्ट टाइम के होते हैं, जिसमें थंडरस्टॉर्म होता है, बाकायदा गरज चमक के साथ बारिश होती है, हेलिंग की जो है प्रॉबिलिटी को रूल आउट नहीं करते, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शावर रेन होती है, वाइड स्प्रेड रेन नहीं होती, पर्टिकुलर एरिया में होगी, और उसका वो डैमेजिंग भी होती है, यानी अच्छा। हाँ जी, लेकिन विंड होती है, हीटिंग जो है ना वो तेज़ होती है, यानी आंधी होती है जी, आंधी झक्कड़ चलेंगे, क्योंकि हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आंधी आती है पहले नॉर्मली सिस्टम में, और उसके साथ फिर एक शावर हो जाता है, 10 से 15 मिनट की बारिश हुई और उसके बाद सिस्टम डेसिमिनेट हो जाता है। ये यानी ये इस तरह की अमूमन रहती है जी, अमूमन नॉर्मल। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे जी कि इन्होंने तो बता दिया आबो हवा कैसी होती है, बारिशों का सिलसिला है पाकिस्तान में, आप क्या देख रहे हैं, उसके साथ दर्जे हरारत कैसे रहेंगे, ये आप क्या कहेंगे? अरशद साहब, इस तरह है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, अप्रैल, क्योंकि यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग और समर जो है उसका एक इम्तजाज होता है। सदर्न जो पार्ट्स होते हैं उसमें समर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही होती है। बारिशों का इस तरह से है कि इस अप्रैल में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल बहुत सारे जो हमारे, आप ये कह लें कि जो अपर पार्ट्स हैं या अपर आप की अगर हम बात करें, वहाँ पे बारिशें मामूल से ज़्यादा होने के चांस हैं, कदरे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे जो केपी के कुछ इलाके हैं, जो एडजॉइनिंग एरियाज़ ऑफ पंजाब हैं, उसमें हो गया कश्मीर के इलाके, उसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि जो सदर्न पार्ट्स हैं उसमें बारिशों का कोई ख़ास चांस नहीं है। अच्छा, ये जो भी आप बात बता रहे हैं बारिशों की,
یہ پورے مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں یا میں اوور آل پہلے تو پورے مہینے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پہلے جو 10-15 دن ہیں اس میں بارشوں کے ذرا زیادہ امکانات ہیں. اچھا. اور اس طرح یہ والی جو بارشیں ہوتی ہیں اپریل میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ یعنی اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے، آپ کے پاس تیز ہوائیں ہوتے ہیں، جھکڑ وغیرہ چلتے ہیں، آندھیاں طوفان آتے ہیں، تھنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ تھوڑی بہت ہلز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے سسٹم کے نیچے سدرن میں پارٹس میں ہیٹنگ کی وجہ سے سسٹم ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب اس طرح کی بارشیں ہوں گی تو پھر ہمارے جو سینٹرل پارٹس ہیں اس میں اسپیشلی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی ٹمپریچر جو ہے وہ قدرے آپ یہ کہہ لیں کہ نارمل سے تھوڑا سا کم رہنے کے چانسز ہیں سینٹرل پارٹس میں، لیکن جو اپر پارٹس ہیں، ناردرن پارٹس ہیں، سدرن پارٹس ہیں، اس میں ٹمپریچر معمول سے تھوڑا سا زیادہ رہے گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس کی اگر میں کنٹینیو کروں، ہمارا جو سدرن پنجاب ہے، ہمارا جو انٹیریئر سندھ ہے، اس میں پہلے 4-5 تاریخ کے بعد ٹمپریچر رائز کر جائیں گے، اور ٹمپریچر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پہلے ہفتے کے اینڈ پہ یا سیکنڈ ویک سے وہ 35+ ہونے کے چانسز ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو سدرن آپ کے پارٹس ہیں سندھ کے اور بلوچستان کے جو کوسٹل ایریاز ہیں ان میں بھی ٹمپریچر جو آہستہ آہستہ یعنی ود دا پیسج آف ٹائم 10-15 اپریل کے بعد وہاں پہ بھی 35+ ہونے کے چانسز ہیں. تو اوور آل جو سینٹرل پارٹس ہیں اس میں کمپیریٹیولی ٹمپریچر ذرا مائلڈ رہیں گے اس مہینے میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ فصلوں کی اگر بات کریں تو ان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ارشد صاحب، اس طرح ہے کہ جو ریسنٹ بارشیں انہوں نے کچھ علاقوں میں یہ جو ہیوی قسم کی رینز ہوئی ہیں کچھ جگہوں پہ پرٹیکولر پارٹس میں، اس میں انہوں نے فصلوں کو نقصان پہنچایا بارش کی وجہ سے، ہیلنگ کی وجہ سے، اسٹرانگ ونڈ کی وجہ سے، خاص طور پہ گندم کی فصل کو اور چنے کی فصل کو کچھ علاقوں میں جن میں ہوتی ہے، تھال کے ایریاز ہیں، دوسرے پارٹس ہیں، وہاں پہ نقصان پہنچا ہے. لیکن ابھی بارشیں کیونکہ بہت زیادہ تو ہم ایکسپیکٹنگ کریں اس مہینے کے لحاظ سے معمول سے تھوڑی سی زیادہ بارشیں اپر پارٹس میں، اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ہارویسٹنگ کا ایک ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے ہارویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو اپر سندھ ہے اور ساؤتھ پنجاب اس میں کچھ حد تک ہارویسٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، جو آپ کا لوور پارٹس آف سندھ ہے اس میں کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن باقی جو سارا ملک ہے یعنی آپ رائٹ فرام اپر سندھ اپ ٹو دا نارتھ وہاں پہ ابھی ہارویسٹنگ ہونی ہے. تو بہت سارے ایریاز میں جو ہارویسٹنگ ہے وہ ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہیں. تو کسانوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آپ ہارویسٹ کرتے ہیں یا اس کو پلان کرتے ہیں یا پوسٹ ہارویسٹنگ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ ہماری جو پریڈکشن ہوتی ہے، جب باقی جو ریلائبل سورسز ہیں ان کی پریڈکشن اس کو ضرور سنیں، اس کے مطابق پلان کریں، کیونکہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. دوسرے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو دوسری اس کی کنیکٹنگ فصلیں ہیں جس طرح چنے ہیں یا کچھ جگہوں پہ سرسوں ابھی تک کھڑی ہوگی، کچھ اور کو اس طرح کی فصلیں ہوں گی، ان کو بھی جو ہارویسٹ کرتے ہیں یا ان کو محفوظ بنانے سے پہلے آپ لازمی ہماری پیشن گوئی ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو دیکھیں اگلی فصلیں بھی آنے والی ہیں، کچھ جو ہمارے پارٹس ہیں جیسے ہمارا سندھ ہے، ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے، اس میں جو ہے اگلی جو آنے والی فصل سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کاٹن. وہاں پہ وہ جو ہے نا کاشت کر دیں گے اپریل میں، مڈ آف اپریل میں اکثر جو ہے نا ان جگہوں پہ کاشت کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر ان کی جو پانی کی ضروریات ہیں وہ اس طرح سے پلان کریں کہ ہماری جو پریڈکشن ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور جو ایگریکلچر والے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ریسرچ والے ادارے ہیں، ان سے کنسلٹ کر کے، تاکہ جو آپ یہ دیکھیں جو کنزرو واٹر ہے پہلے ہی اس کو، اور ہماری جو آنے والی بارشیں ان کے تناظر میں اس کو اس طرح سے فکس کیا جائے، کیونکہ پانی کی ضروریات پوری کرنی بڑی ضروری ہے. لیکن پانی پہلے کوئی زیادہ اتنا اویلیبل نہیں ہوتا، ریزروائر میں اتنا پانی اویلیبل نہیں ہوتا، تو اس کو جوڈیشیس جو یوز ہے نا اس کا، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپریل کے مہینے میں ہیٹ ویو کا بھی خدشہ ہوتا ہے یا؟ جی، یہ ایک جو ہے ہیٹ ویو تو آپ رول آؤٹ کر نہیں سکتے، اور یہ دیکھنے میں آیا پچھلے 10 سے 15 سالوں میں، اسپیشلی سن 2000 کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ ہم تو کہتے تھے کہ مئی جون میں نارملی ہیٹ ویو آتی ہیں، لیکن یہ شفٹ ہو گئی ہیں. لاسٹ ایئر مارچ میں آپ نے ہیٹ ویو آبزرو کی، اس دفعہ مارچ بڑا کمفرٹیبل رہا، بارشیں ہو گئیں ٹائملی، اور پھر جو اسپیشلی ایٹ دا اینڈ آف دا مارچ بڑی کمفرٹیبل بھی تھا. لیکن اپریل جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہیٹ ویو کے آن سیٹ کا مہینہ جو ہے وہ نارملی ہے، اور اس میں نارملی 2 سے 3 ہیٹ ویو پریویل کرتی ہیں. ان کا جو زیادہ فوکس ہے وہ اربن ایریاز بھی آتے ہیں، جس میں کراچی میں جب سی بریز جو ہے وہ کٹ آف ہوگی تو کراچی، حیدرآباد میں
اس کا امپیکٹ آتا ہے. سینٹرل پارٹ جو جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا موجودہ اور لاڑکانہ شہید بن حیدرآباد جو سینٹرل پارٹ ہیں اس میں نارمل ٹیمپریچر اور موسٹ 35 کراس کر جائیں گے اپریل میں, تو وہاں پر بھی آپ کی جو ہیٹ ویو لائک سچویشن پریویل کرنے کی ہے. یعنی ہیٹ ویو جو ہے اس کا خدشہ جو آخری 2 ہفتے ہیں اپریل کے انہی میں ہی ہو سکتا ہے. جی سندھ میں جو ہے وہ 10 اپریل کے بعد. اچھا جی, اور جو اپر جو ہمارے ہیں اسپیشلی جو نارتھ جو پارٹ ہے پاکستان کا جس میں گجرانوالہ لاہور ڈویژن ہے, منڈی باودین وغیرہ کے ایریاز ہیں, میاں والی ہے, سینٹرل پارٹ میں تو ہے کہ ٹیمپریچر تھوڑے سے رہیں گے, لیکن ہیٹ ویو بیسیکلی آن دا ایوریج تو وہ نارملی رہیں گے, لیکن ایک ڈیوریشن ہے 3 to 5 days کی. اگر وہ ہیٹ ویو پریویل کرتی ہے 35 سے اوپر ٹیمپریچر چلے جاتے ہیں تو ڈیٹ کین افیکٹ, اور ناٹ اونلی دی جو ہیومن بینگ ہیں ان کو کریں گے. رمضان کے سنیری میں آپ دیکھ لیں, یہ رمضان چل رہا ہے تو یہ اس طرح کی کمفرٹیبلٹی نہیں ملے گی جو مارچ میں آپ کو ملی. ٹیمپریچر تھوڑے سے ہوں گے, دن میں ذرا ٹیمپریچر کی شدت بھی ہوگی, اور وہ ایگریکلچر کو بھی جو اسٹینڈنگ کراپ ہیں جن میں لیٹ ہارویسٹنگ ہوتی ہے مئی وغیرہ میں ان کو بھی وہ امپیکٹ کر سکتے ہیں. اسٹریس اگر واٹر اویلیبلٹی نہ ہوئی تو اسٹریس جو ہے وہ کراپ یعنی احتیاط کرنی پڑے گی. جی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ جناب. جی ناظرین, اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. رمضان المبارک آپ کا بہت اچھا گزرے اور عید خوشیوں سے بھرپور ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.